والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ مادی دنیا میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے تارا، جس کا سورج ایک ستارہ ہے، لیکن اس کا بھی ایک اینڈ ہوتا ہے، یہ بھی اپنے مدار سے الٹیمیٹلی ہٹ کر پھر بلیک ہول میں جا دفن ہوتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو صرف ایک کلام ہے جو وحی کیا جا رہا ہے، جو نازل کیا جا رہا ہے ان کی طرف، یہ کلام صرف ایک وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القوی، تعلیم دی ہے انہیں زبردست قوت والے نے، ذو مرۃ، جو بڑا صاحب حکمت ہے، فاستوی، پھر وہ سامنے آ کھڑے ہوئے، وهو بالافق الاعلی، جبکہ وہ بالائی افق پر تھے۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طرح بھی کوئی حدیث ہوتی ہے، اس کی روایت میں جب راوی ذکر کرتا ہے کہ میں نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، تو اس کی ملاقات کا ثابت ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین بات ہے، کلام اللہ، کتاب اللہ، اس کو روایت کس نے کیا؟ آپ کے میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کہتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنی۔ تو اب ان کی ملاقات بھی قرآن مجید میں مذکور ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور دو مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ ایک تو معراج کے وقت، جب معراج کا آسمانی سفر جو تھا اس کا بھی آگے ذکر آئے گا، اور دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خود فرماتے ہیں کہ وحی کے نزول کے کچھ عرصے بعد ایک دفعہ میں یوں پہاڑ پر ایک بیچاری کے عالم میں جا رہا تھا کہ اچانک سے مجھے آواز آئی یا محمد، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی تھا نہیں، پھر میں چلنے لگا، پھر آواز آئی، پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی تھا نہیں، پھر جب تیسری دفعہ آواز آئی اور میری نگاہ اوپر ہوئی تو ابراہیم جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ پورے آسمان کے افق پر چھائے ہوئے، اور کیا ان کی کیفیت ہوگی وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو دفعہ اپنی اصل حالت میں دیکھا، ان میں سے ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بالائی افق پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا، فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ برابر ہو گیا دو کمانوں کی یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فوحی الی عبدہ ما اوحی، تب وہی پہنچائی اس نے اللہ کے بندے کو جو وہی پہنچانی تھی پہنچائی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، رسول کے دل نے جھوٹ نہ جانا اسے جو اس نے دیکھا۔ جب بندہ کوئی بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز دیکھتا ہے تو بعض کا اسے اپنے اوپر یقین نہیں آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی تھے، لہٰذا آپ کو اس ایکسٹرا آرڈنری جو ایک ایکسپیرینس تھا آپ کے لیے، آپ نے اس کو سچا جانا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بلا شبہ وہ اسے ایک دفعہ اور بھی اترتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ ٹشو وغیرہ پر ہو نا، تھوڑا سا ٹشو مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک زمینی اور ایک آسمانی۔ زمینی سفر کا بیان جو ہے سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھا ہے، جس کا دوسرا نام سورۃ اسراء ہے، اور جو آسمانی حصہ ہے معراج کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان کے بعد دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے ہوتے ہوئے ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے عرش تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے معجزات وہ دیکھے کہ جو زبان میں نہیں آ سکتے، جو الفاظ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ جانے، رب جانے، رب دا بندہ جانے۔ لہٰذا اس صورت میں آپ ایک خاص انداز دیکھیں گے اس صورت کا کہ بار بار کہا جائے گا کہ جو ہو رہا تھا، تمہیں کیا بتائیں ہم کیا ہو رہا تھا، تمہاری عقل بہت چھوٹی ہے، لمیٹڈ سی تمہاری سوچ ہے، تمہارا زبان و بیان بھی لمیٹڈ سا ہے، زبان بھی تمہاری لمیٹڈ سی ہے، اور اللہ کے حقائق اور اللہ تعالیٰ کی آیات، ان کی شان تو انلمیٹڈ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مقام پر اور بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، وہ جو انتہا کا جو مقام ہے وہاں پر جو بیری کا اللہ تعالیٰ کی خاص ہی نشانی ہے،
وہ مقام ہے. عندہا جنت المأوا، اس کے آس پاس ہی جنت المأوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ چندیائی اور نہ حد سے بڑی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، وہاں کیا چھا رہا تھا، یہ کیسی کیسی چیزوں کو دیکھا. یہ جو پورا ایک سبجیکٹ ہے نا، اس میں آپ کا میرا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اصل میں وہی آپ کے میرے فائدے میں تھا. اگر کوئی اور چیز اضافی فائدے میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے ضرور بتاتے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے میرے فائدے میں ایک چیز ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس رکھ لیں. حق بتانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی بخیل نہیں ہے، بالکل بھی بخل نہیں کرتے. سچ سچ صحیح جو بات آپ کے میرے فائدے میں پہنچا دیتے. اور جتنی بات نہیں بتائی نا وہ نہ بتانا فائدے میں تھا. اب اس میں اگر ہم جیسے کہتے ہیں نا کھیت کوریز میں پڑیں گے اور مشمینیاں نکالنے کی کوشش کریں گے، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کریں گے تو الٹا نقصان ہوگا جو آج آپ کو مجھے ہو رہا ہے. کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی بحثوں میں پڑھتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں آپ سے میرے سے. اللہ اور اس کے رسول کی رب اور اس کے بندے کی باتیں ہیں، اور ہم اپنی اوقات سے بڑھ کر جب بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم فرقہ واریت میں بھی پڑھتے ہیں، میری بحثوں میں بھی پڑھتے ہیں. اصل مقصد سے ہمارا فوکس بھی ہٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ، بھلا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور یہ تیسری ایک اور دیوی منات کو. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. اب یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بیٹے اور بیٹیوں کا کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ دیکھیں الہ کون سی ہستی ہوتی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کسی چیز کو منسوخ کرنا تھا تم نے تو ایسی چیز کو منسوخ کرتے جو تمہیں بہت بڑی پسند ہوتی. خود تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، غلط کرتے ہو نہیں کرتے لیکن نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوخ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں کرتے، تم اللہ تعالیٰ کو بھی مقام اور درجہ اپنے ذہن کے مطابق بھی نہیں دیتے. تو تمہاری نظر میں جو مقام ہے کسی چیز کا تم وہ بھی نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ہی نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق تمہارا دلی ہے ہی نہیں. الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ ان ہی الا اسماء، یہ تو صرف چند نام ہے، سمیتموہا جو رکھنی ہے، انتم وآباؤکم تم نے تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن، یہ تو لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وما تہوی الانفس اور خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کا حق ہے کہ اسے ہر وہ چیز مل جائے جس کی وہ تمنا کرے؟ انسان جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے؟ نہیں. اپنے رب کے ارادوں سے ٹوٹنے سے اگر بندہ غور کرے تو رب کو پا لے. تو انسان جو چاہے ہو جاتا بلا نہیں. تو پھر جو وہ چاہ رہا ہے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں آخرت میں پھر مجھے بس جنت میں بھیج دیا جائے، ایسا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ ہی مالا کا آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی شفاعت ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ان یأذن اللہ، کہ اللہ اجازت دے شفاعت کی، لمن یشاء ویرضی، جسے چاہے اور جن کے لیے پسند کرے. یہ اصل حقیقی شفاعت کا تصور کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے دے گا وہ شفاعت کرے گا، اس کی کرے گا. ان الذين لا يؤمنون بالآخرہ، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا يسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے سے. وما لهم به من علم، حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. ان يتبعون الا الظن، یہ نرے گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بلا شبہ گمان تو حق کی جگہ ذرا بھی کام نہیں دے سکتا. اب یہ جو گمان ہوتا ہے نا، جو بندہ اپنا گیس لگاتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس کی اپنی خواہشات نفس سے. جس کا کہتے ہیں نا کسی بھوکے سے پوچھا دو کتنے ہوتے ہیں تو اس نے کہا 4 روٹیاں، اور بھوک لگی نا اسے 4 کے 4 روٹیاں ہی نظر آئی. تو اب یہ چونکہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، ان کا اپنا دل بھلا کیا ہے؟ ان کا دل یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں، ظلم ستم کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، آخرت میں ہم چھوٹ جائیں. ان کا چونکہ یہ دل کر رہا ہے لہٰذا ان کو ایسا نظر آ رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے ایسا ہی ہونا ہے. یہ حقیقی ان کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کر رہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، سوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منہ پھیر لیجیے اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے منہ پھیر لیجیے تو وہ بندہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا جس کے بارے میں جس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اس کو چھوڑیں.
فَأَعْرِضْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منہ پھیر لیجیے، عَمَّن تَوَلَّا، اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہمارے اس کلام اور کتاب سے، ہماری نصیحت بھری کتاب سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو صرف دنیاوی زندگی کا ہی طالب ہے، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جن لوگوں کے علم کی انتہا ہے، الٹیمیٹلی جہاں تک ان کا علم پہنچا وہ دنیا ہی ہے۔ ان ربک هو عالم، بے شک تیرا رب ہی ہے جو خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وهو عالم بمن اهتدى، اور وہی خوب جانتا ہے اسے بھی جو سیدھے راستے پر ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کا، ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جن لوگوں نے ایکسلنٹ کام کیے ان کا بدلہ بھی انہیں ایکسلنٹ دے۔ اب جی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بچھائی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، یہ حق و باطل کا مارکا تمہارے سامنے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ نکالے، یہ سارا کچھ ایسے ہی نہیں بنایا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ حق والے کون ہیں؟ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں کہ ہم اس رمضان میں نا بالخصوص آخری دنوں میں اب اسپیشلی غور کریں کہ جو بڑے کبائر گناہ ہیں ان میں سے کہیں ہم تو نہیں کسی گناہ میں ملوث ہیں۔ بڑے گناہوں سے انسان بچے تو چھوٹے پھر اللہ تعالیٰ خود معاف کرتا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے۔ بے حیائی تو ہے ایسی کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، انڈیسنسی کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ الا اللمم، الا یہ کہ کچھ ایسا قصور ان سے سرزد ہو جائے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں جو بندے سے ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اذا انشاکم من الارض، اس وقت سے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، زمین سے اٹھایا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم جنین کی شکل میں تھے، ایک ایمبریو کی شکل میں تھے، فی بطون امہاتکم، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں۔ فلا تزکوا انفسکم، تو بڑھیا جی نہ منع کرو، اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کیا کرو زیادہ۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہی بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ تو متقی ہونے کی علامت نمبر 1 یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی کمی کوتاہی نظر آئے۔ اگر بندے کو اپنی کمی کوتاہی نظر نہ آ رہی اور اس سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے اور کسی نے اس کو توجہ دلائی ہے اور وہ فرض کرے اس کے اندر ایک ریئیکشن آتا ہے کچھ، تو پھر یہ اصل میں تقوی کے تو خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ واضح کر دے اور دوسروں کی نظر میں اور اپنی نظر میں ہمیں اعلیٰ مقام دے۔ افرائیت الذی تولیٰ، اب یہاں سے جو آگے ڈسکشن شروع ہو رہی ہے وہ بڑی تیز اور ریپڈ ڈسکشن ہے۔ اس کو سنتے ہوئے اور اس کے آخر تک پہنچتے ہوئے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ واقعہ کوئی اہم سادہ واقعہ نہیں ہے، بڑا اتھینٹک اور بڑا ریلیونٹ واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے حبشہ کی ہجرت جو ہوئی وہ 2 ہوئی ہے، آپ کسی بھی سیرت کی کتاب میں دیکھیں گے نا، پہلی ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت حبشہ لکھا ہوگا۔ وہ 2 کیوں ہوئی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو وہاں ایک غلط خبر پہنچ گئی کہ شاید پیچھے سارے قریش مکہ اسلام قبول کر لیا، پورے قریش مکہ نے۔ وہ خبر کیوں پہنچی؟ کیونکہ پورے قریش مکہ ایک خاص واقعے سے دوچار ہوئے۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک عجیب جلال کے انداز میں سب کے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنی خوبصورت آواز میں، باروب آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنا شروع کر دی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب جو ارد گرد سارے لوگ تھے وہ دم خود ہو کر سنتے رہے۔ عام طور پہ وہ فٹافٹ آگے بڑھ کے روکتے تھے، لیکن یہ سنتے ہی چلے گئے۔ وہ کرتے کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رکوع پر بڑا تیز ردم والا رکوع ہے اور جھنجھوڑنے والا رکوع ہے، اس سے کرتے کرتے آخری آیت پہ آ کے جب آیت سجدے کی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے تو سارے جس طرح بے خود ہو کے سجدے میں گر گئے۔ اور بعد میں جب اٹھے اور تب جو انہیں، اب میں کہنے کو تو یہ کہوں گا کہ انہیں ہوش آئی، لیکن ہوش تو سچی بات انہیں تب آئی تھی جب وہ سجدے میں گرے تھے، اب تو پھر وہ مدہوش ہو گئے۔ تو جب وہ اس اپنی کیفیت سے نکلے تو اب جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے انہوں نے انہیں کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ سارے ہمارا مخالفت کرتے رہتے ہیں، آگے بھی ہم نے مخالفت ہی کرنی، بات تو ہم نے ماننی نہیں، تو یہ تم نے کیا کر دی ہے؟ الٹا یہ ہمارے اوپر بات پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں اصل میں تو ہم نے سوچا کہ شاید نا اللہ کے رسول جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم چلو آؤ رل کے سجدہ کرتے ہیں، میں تمہاری دیویوں کو بھی سجدہ کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، دیویاں بھی سجدے کے لائق ہیں، چلو جی سارے رل کے سجدہ کریں۔ تو ہم نے تو سوچا یہ کہہ رہے ہیں کہ رل کے سجدہ کریں، ہم نے اس لیے سجدہ کر لیا، پھر جھوٹا الزام لگا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، خود دم بخود ہو کر وہ سجدے میں گرے تھے۔ اب یہ خبر جب حبشہ تک بھی پہنچی تو حبشہ کے جو مسلمان تھے وہ خوشی خوشی واپس آنے لگے، لیکن جب تھوڑا رستے میں قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ نہیں وہ خبر ٹھیک نہیں تھی، تو پھر بیچارے کچھ آگے اور کچھ جو ہے وہ پھر واپس گئے اور لوگوں کے ساتھ۔ اب اس رکوع کو ذرا ایک کیفیت میں ہم محسوس کریں
افرائیت الذی تولی، تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو حق کے رستے سے پھر گیا؟ وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، تھوڑا سا اس نے دیا پھر ہاتھ روک لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنے انسانی ہمدردی کی خاطر کچھ نہ کچھ اپنے مال کو قربان کرنا، یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف آنے کے لیے، پہلا سٹیپ ہے، اور جب آخری صورتوں کا یہی موضوع ہے۔ تو اب وہ جو شخص جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ولید بن مغیرہ کی طرح کے لوگوں کا، یہ وہ لوگ تھے، اور عتبہ کی طرح کے لوگ کہ جو دین کے قریب آ رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ غریبوں مسکینوں کو کچھ خیال کرنا چاہیے، تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا وہ اور کرنے لگے، تھوڑا سا کچھ دینے لگے، کچھ ذرا قریب آنے لگے، لیکن پھر گئے واپس۔ بات آپ قلیل واقعہ، تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں دی گئی ان باتوں کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے؟ اور ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے وفا کا حق ہی ادا کر دیا۔ کیا الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، تمام صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اپنے اپنے عملوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی ہوتی ہے۔ اگر حق کی خاطر کوشش کی ہوگی تو حق ملے گا، اور اگر ظلم کی خاطر کوشش کی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب اسے دکھائی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تیرے رب ہی کے پاس آخر کار ساروں کو پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے وہی زندگی بخشتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی پیدا فرماتا ہے جوڑے نر اور مادہ کے، من نطفہ، ایک نطفے سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکا دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ زندگی بخشنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے وہی نفعت اللہ رزق دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے رب شعرا نامی ستارے کا جسے تم پوچھتے ہو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا وہ پہلی جو عاد قوم تھی اس کو۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو، فَمَا أَبْقَىٰ، پھر کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کی قوم جو انسانوں سے پہلے تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتَ أَهْوَىٰ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو بھی اٹھا پھینکا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر چھا گیا ان پہ جو چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تیرا انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرو گے۔ هَٰذَا نَذِيرٌ، یہ خبردار کرنے والے ہیں، مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، پہلے خبردار کرنے والوں کی طرح۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، وہ قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، وہ قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اسے اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تو کیا تم یہ باتیں جن پر تم تعجب کر رہے ہو، جو تمہیں عجیب لگ رہی ہیں، تمہیں انہونی لگ رہی ہیں، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے رہتے ہو، رونا نہیں نکلتا تمہارا، روتے نہیں ہو تم اللہ کے سامنے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم گا بجا کے ٹال دیتے ہو بات کو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، بس سجدہ کرو اللہ کے آگے اور اسی کی غلامی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت کی گھڑی اور چاند پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ کے پاس تھے اور کچھ کہنے والوں نے کہا کہ آپ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں یہ چاند ذرا دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اب عام طور پر منہ مانگا معجزہ جب پوری قوم ویسی تو مجموعی جب کوئی معجزہ مانگ رہی ہو تو پھر جب وہ معجزہ دے دیا جائے پھر تو ہو جاتا ہے مہلت ختم۔ لیکن یہ چند بندے تھے، انہوں نے ایک بات کہی، تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا اور ایسے دو ٹکڑے اسے کر کے دونوں کو لہدا دونوں طرف کر دیے اور کہا ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیا اور پھر واپس کیا۔ اب یہ واقعہ بھی بڑا اتھینٹک اور اہم واقعہ ہے، یہاں تک کہ بہت سے دور کے مقامات پر بھی، اور کچھ روایات میں ہمارے ادھر ہندوستان کا کوئی راجا تھا، وہ رات کو کہیں شکار پر نکلا ہوا تھا، اس نے جب یہ سچویشن دیکھی تو اس نے پتہ کیا کہ کیا ہوا، تو پتہ لگا کہ عرب میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس سے لوگوں نے کہا تو اس نے یہ کر کے دکھایا۔ لیکن اب اگر اس پر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کی روایات نہیں ملتی، کوئی اتنے زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا، تو کون سا ابھی ہم چاند دیکھ رہے ہیں اوپر جا کے، کون سا سارے لوگ چاند پہ ٹک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت علیحدہ ہونے لگا کہ نہیں؟ چند لوگوں نے کہا، ان کے سامنے یہ بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قادر تھا، ہے، اب بھی ہے، آگے بھی رہے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کر بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسولوں کے سائے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی گھڑی قیامت کی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں الٹیمیٹلی تو جادو ہی کہنا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اس کو بھی اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ خواہشات انسان کو بڑا مارتے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، حالانکہ ہر معاملے کو ایک انجام تک پہنچ کر رہنا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، یقیناً ان کے پاس پچھلی قوموں کی ایسی خبریں آ چکی ہیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جن میں عبرت کا کافی سامان موجود ہے، ڈانٹ کا سامان موجود ہے۔ حکمت بالغۃ، ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کر دے۔ فما تغنی النذر، مگر ان ڈراؤوں نے، ان خبردار کرنے کی باتوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کا کچھ کام نہیں ہے یہ باتیں۔ فتول عنہم، بس آپ اس سے رخ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم، اس وقت ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ کانہم جراد منتشر، اس طرح جیسے وہ منتشر ٹڈیاں ہوں، ٹڈی دل میں ایک دوسرے کے اندر وہ بج رہی ہیں کچھ سمے، اس طرح یہ ان کو ہوش نہیں ہوگی اس دن، بدواس ہوئے ہوں گے۔ مہطعین الی الداع، دوڑے جا رہے ہوں گے وہ سب پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، اس دن کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے۔ فکذبوا عبدنا، اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلایا۔ وقالوا، اور کہنے لگے مجنون مزدجر، یہ تو دیوانہ ہے، اور اسے جھڑک دیا۔ فدعا ربہ، آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا۔ انی مغلوب، کہ میں مغلوب ہو چکا، فانتصر، سو اب تو میرا انتقام لے ان سے۔ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش کے لیے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ فالتقى الماء، اور پانی ہر طرف سے آ ملا، علی امر قد قدر، اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا۔ وحملناه علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے سوار کر لیا ان کو اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں والی تھی۔ تجری باعیننا، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بے شک ہم نے اس کشتی کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کوئی ہے جس کو کوئی سبق کی بات سمجھ لگے؟ کوئی یاد دہانی ہوتی ہے، کچھ یاد آتی ہے، کوئی بات اندر سے کوئی بات آتی ہے؟ یہ مدکر کا لفظ جو ہے نا، یہ اس صورت کا اہم لفظ ہے۔ جیسے میں میم تا ذال پھر کاف را کر کے جو متذکر کر کے جو لفظ بنتا ہے، جس طرح تذکیر سے کہ جس کو تذکیر ہو، اس کو جوڑ کے جو مدکر لفظ بنا ہے۔ فہل میں مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فکیف کان عذابی ونذر، سو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ کمال ہی الفاظ ہے، اور اب سب کو الفاظ زبانی بھی یاد ہوں گے، کئی دفعہ سنے ہم نے۔ ذرا غور کریں، یسرنا القرآن، ایک تو قرآن ویسے ہی بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، اور بار بار پڑھی جانے والی چیز تو آسان ہی ہوتی ہے، تو بار بار پڑھی جا سکتی ہے نا۔ اوپر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو آسان کیا، اور پھر لقد، ہم کر چکے ہیں اس کو آسان۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہے مشکل، تم آؤ تو آسان ہو جائے گا، نہیں ہے آسان، تم آؤ تو صحیح، یہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم اس کو آسان کر چکے ہیں، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، ہم نے اس کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو قرآن مجید سیدھی سیدھی بتا دیتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید کے اندر گہرائی کر کے ایسے موتی نکالنا کہ پھر پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا ایک جامع منصوبہ انسان پیش کر سکے اس کی زندگی کے مختلف گوشوں میں، یہ تو بڑا لمبا کام ہے۔ یہ تو ہر دور میں اہل علم اٹھتے رہیں گے، ساری زندگیاں ان کی ختم ہوتی رہیں گی، پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک فرد واحد کو قرآن مجید کہتا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے اس سے؟ وہ تو قرآن مجید بالکل سیدھا اپنے اوپر رکھ کے بات بتا دیتا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال کہ جس طرح کوئی ٹینکر آئل کا ہو، سمندر میں جا رہا ہو، اگر وہ لیک ہو جائے تو کیا ہوگا کہ آئل جو ہے وہ سب سے اوپر آ جائے گا۔ تو قرآن مجید جو مغز ہے اپنا، وہ سب سے اوپر رکھتا ہے، بالکل سطح پہ رکھتا ہے کہ سیکھو میرے سے جلدی سے۔ کیوں؟ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو مجھے بات سمجھانا تھا، تو اس کام میں بالکل آسان ہے۔ ہاں، اپنے جو اس کی ہدایت کے موتی ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اس کے لیے تو فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ بستیوں میں سے کچھ لوگ تو نکلتے ہیں، ہر بستی سے کچھ لوگ تو نکلتے، ہمت کرتے،
آگے آتے پوری پوری زندگی قرآن کے ساتھ لگانے کے لیے. لیکن ہر فرد کے لیے تو قرآن آسان ترین ہو گیا آپ کے میرے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ الذِّكْرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب یہ مدکر لفظ کو عام طور پہ نا بعض کا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو صرف اور صرف زبانی یاد کرنے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن زبانی یاد کرنے کے لیے آسان ہے اور یہ بھی اس کا ایک موضوع ہے. لیکن ابھی پیچھے ہم نے مدکر پڑھا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو کیا اس کو زبانی یاد کرنا تھا؟ اس سے نصیحت اخذ کرنی تھی. مدکر ہوتا ہے نصیحت اخذ کرنا. قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے. اگر اس کے ایک وسیع مفہوم کو تنگ نظری کی نظر کرنے لگیں تو قرآن مجید اس کے قریب ہی اس نے دوسرا بات رکھ کے واضح کیا ہوتا ہے کہ میں چاہ کیا رہا ہوں, تمہیں پتہ لگ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں. فہل میں مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. کذبت عاد نے بھی جھٹلایا تھا. فکیف کان عذابی ونذر. تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا خبردار کرنا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا. بلا شبہ ہم نے ان پر سخت طوفانی ہوا بھیجی. فی یوم نحس مستمر. ایک ایسے منحوس دن میں جس کی نوست ختم ہی نہیں تھی ہوتی. تنزع الناس. جو اٹھا کے پھینک رہی تھی لوگوں کو. کانہم اعجاز نخل منقعر. چک چک سٹ رہی تھی انہوں. اس طرح گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جڑ سے اکھڑے ہوئے. فکیف کان عذابی ونذر. دیکھو کیسا تھا میرا عذاب, کیسا تھا میرا خبردار کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا. تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کوئی ہے؟ یہ قرآن کی ایک صدا ہے تب سے اب تک. جس طرح کسی مجمع میں کسی محفل میں جب آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے بھائی, تو کیا مطلب ہوتا ہے فوراً سے انسان اپنا ہاتھ کھڑا کرے کہ ہاں جی میں ہوں. تو یہاں جی اپنا مادی ہاتھ کھڑا کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی روح کو, اپنے ارادے کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ڈیڈیکیشن اور ڈٹرمنیشن کو کھڑا کریں کہ یس ہم ہیں, ہم حاضر ہیں. قرآن بلا رہا ہے آپ کو مجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. بلا شبہ کذبت ثمود بالنذر. جھٹلایا تھا سمود نے بھی تنبیہات کو, خبردار کرنے کو. فقالوا. سو انہوں نے کہا ابشر منا واحدا. کیا ایک بندہ ہم میں سے, وہ بھی اکیلا, نتبعہ ہم اس کی پیروی کریں. انا اذا لفی ضلال مسعور. یقیناً اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے, ہماری مات ماری گئی. اور لقی ذکر علیہ من بیننا. کیا صرف اسی پر وحی نازل کی جا رہی ہے ہم میں سے؟ بل ہوا کذاب نشر. نہیں بلکہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز ہے. کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا. سیعلمون غدم من الکذاب الاشر. ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا کل ہی کہ کون ہے سب سے زیادہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز. انا مرسل الناقہ. بلا شبہ ہم بھیج رہے ہیں اونٹنے کو. فتنۃ لہم. ان کے لیے آزمائش بنا کر. فرتقبہم. سو انتظار کرو. واصطبر. اور صبر کرو. ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم. اور خبردار کر دو انہیں کہ پانی کی تقسیم ہوگی ان کے اور اونٹنی کے درمیان. کل شرب محتضر. ہر ایک کو اپنی اپنی باری پہ حاضر ہونا ہوگا. فنادوا صاحبہم. آخر کار انہوں نے اپنے اس ساتھی کو بلایا. یہ ان کی قوم کا سب سے بڑا بدبخت تھا کہ جب ایک غلط کام کرنے کی ہمت نہیں کسی کو پڑ رہی تو ایک بندہ اپنی طرف سے بہت ہمت والا بن کے آ رہا ہے کہ میں کر کے کھانا تو نہیں, تو اسی ہمیں ڈری جا رہے ہیں. یہ بدبخت ترین لوگ ہوتے ہیں ایسے جو برائی پر اپنی بہادری دکھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہادری دی ہوتی ہے, کسی کو یہ ہمت دی ہوتی ہے کہ سارے کسی کام سے ڈر رہے ہوں تو وہ آگے بڑھ سکے. تو اس صلاحیت کو تو اللہ کی خاطر لگانا چاہیے, اس صلاحیت کو تو حق کی خاطر لگانا چاہیے. کچھ آج کہ حق کے خلاف انسان کو بہادری دکھائی. جی کون سی بہادری؟ اس نے بہادری دکھائی. فنادوا صاحبہم. تو آخر میں پکارا اپنے اس ساتھی کو. فتعاطیٰ. اور اس نے کام کا بیڑا اٹھا لیا. فعقر. اور اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فکیف کان عذابی ونذر. تو کیسا تھا میرا عذاب, کیسا تھا میرا خبردار کرنا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ. ہم نے ان پر ایک زبردست دھماکہ بھیجا. فقالوا کہشیم منتظر. سو وہ کچلی ہوئی باڑ کے چورے کی طرح ہو کے رہ گئے, اس طرح رگڑ کے رکھ دیا انہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. قوم لوط نے بھی خبردار کرنے کو جھٹلایا تھا. جھوٹا سمجھا تھا انہوں نے, سوچا ایم ہی ہو رہی ہے, ایم بات ہو رہی ہے, اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلنا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَلَى لُوطٍ. ہم نے بھیجی ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا سوائے آل لوط کے. نجیناہم بسحر. ہم نے انہیں رات کے پچھلے پہر میں نجات دے دی. نعمت من عندنا. اپنے فضل خاص سے. کذالک نجزی من شکر. اسی طرح ہم ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو نہیں بچایا, صرف تب نہیں بچا سکتا تھا, اللہ آج بھی بچا سکتا ہے, تمہیں بھی بچا سکتا ہے اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو.
वलक़द अंदरहुम बत्शतना, और यकीनन लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें हमारी पकड़ से खबरदार किया था, फतमारू, लेकिन उन्होंने शक किया, बिन्नुज़ुर, हमारी खबरदार करने में, वलक़द रावदूहु अन दैफिही, और बिलाशुबा उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपने मेहमानों की हिफाजत से रोकने की कोशिश की। याद है ना, वो दो फरिश्ते आए थे मेहमान बन के उनके पास, और वो आई थी कौम दौड़ी दौड़ी उनके पीछे, उन्होंने कहा था मेरे मेहमानों के मामले में रुस्वा न करो, वला तुहज़िनी फी दैफी, फतमसना अयुनहुम, तो हमने उनको अंधा करके रख दिया, फज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर, सो चखो मेरे अज़ाब का मज़ा और मेरे खबरदार करने का मज़ा। वलक़द सब्बहहुम बुकरतन, और यकीनन आ लिया उनको सुबह तड़के ही, अज़ाबुम मुस्तक़िर, एक ऐसे अज़ाब ने जो टलने वाला नहीं था, फज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर, सो चखो मेरे अज़ाब का और मेरे डरावे का मज़ा। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, और बेशक हमने कुरान को आसान कर दिया नसीहत के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। वलक़द जाअ फ़िरऔन अन्नुज़ुर, और बेशक आले फ़िरऔन के पास भी बहुत सी तंबीहात आई थी, बहुत सी खबरदारियां उस तक पहुंची थी। कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा, उन्होंने हमारी सारी निशानियों को झुठला दिया। फ़अख़ज़नाहुम, फिर हमने उन्हें पकड़ लिया, अख़ज़ अज़ीज़ मुक़तदिर, जैसे कोई बड़ा जबरदस्त कुदरत वाला पकड़ता है, इक़्तिदार वाला पकड़ता है। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, क्या तुम में जो काफिर है वो बेहतर है उनसे जिनका जिक्र किया गया। अम लकुम बराअतुन फी ज़ुबुर, या तुम्हारे लिए कोई आसमानी किताबों में माफी लिखी हुई है, तुम जो मर्जी करते रहो, तुम्हारे रसूल के साथ जो भी करो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो लिखा है हमने तुम्हें बताया पहले का। अम यक़ूलूना नहनु जमीउन मुंतसिर, ये कहते हैं कि हम तो एक मजबूत जत्था हैं, खुद अपना बचाव कर लेंगे। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबुर, अनकरीब जत्थे को शिकस्त दे दी जाएगी और ये पीठ फेर कर भागेंगे। बल साअतु मौइदुहुम, बल्कि क़यामत की घड़ी इनसे निमटने का असल वक्त है। वस्साअतु अदहा व अमर, और वो घड़ी बहुत बड़ी आफत होगी, बहुत सख्त कड़वी चीज होगी। अमर, इन्नल मुजरिमीन, यकीनन ये मुजरिम लोग फी ज़लालिन व सुर, बहक गए हैं और इनकी मत मारी गई है। यौम युस्हबून फिन नारि अला वजूहिहिम, जिस दिन ये आग में घसीटे जाएंगे अपने मुंह के बल। ज़ूक़ू मस्सा सक़र, इनसे कहा जाएगा चखो मजा आप जहन्नम की लिपट का। अब देखिए आम तौर पे जब किसी को घसीटा जाता है तो कैसे, सामने से पकड़ के घसीटो, उसके पाँव घिसट रहे हैं, इनको कैसे घसीटा जाएगा कि मुंह के बल घिसट के जा रहे होंगे आग पर। ज़ूक़ू मस्सा सक़र, चखो जहन्नम की लिपट का मजा। इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने हर एक चीज पैदा की है तकदीर के मुताबिक। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिम बिल बसर, और हमारा हुक्म तो सिर्फ यकदम होता है, जैसे पलक झपकता है इंसान, जैसे पलक झपकना होती है। वलक़द अहलकना अशियाअकुम, और बिलाशुबा हम हलाक कर चुके हैं तुम जैसे बहुत से ग्रोहों को। फहल मिन मुद्दकिर, क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबुर, और हर अमल जो उन्होंने किया था अमाल नामों में दर्ज है। वकुल्लु सग़ीरिन व कबीरिन मुस्ततर, और हर छोटी बात हर बड़ी बात लिखी हुई है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर, यकीनन मुत्तकी लोग तो बागों और नहरों में होंगे। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन, सच्ची इज्जत की जगह पर। इन्द मलीकिन मुक़तदिर, उस बादशाह के करीब जो बड़ा साहिब इक़्तिदार है,